ہمیں اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کھل کر ڈسکس کرنا پڑے گا. ہم اس ملک کو مزید ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی. اگر 1930 کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کر سکتے ہیں تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے دور حاضر کا المیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں، جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں، انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے. اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تربت اور پشین تک اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی، معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کیا جائے کہ اس ملک کو چلانا کس نے ہے. کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے، اس کے ذریعے چلانا ہے، یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو